السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی ہے نادیہ کی، جس کا شوہر پہلی ہی رات سیج پر ایسی باتیں کہتا ہے کہ سن کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کہنے لگا کہ مجھ میں وہ طاقت نہیں کہ اولاد ہو سکے، لیکن ایسا اس نے کیوں کیا اور ایسا کیوں کہا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ کیا وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا؟ پھر نادیہ کا کیا بنا؟ اس کو طلاق ہوئی؟ کیسے گزری ان کی زندگی؟ یہ بتائیں گے آپ کو آج کی ویڈیو میں۔ تو یہ سب جاننے کے لیے آج کی کہانی کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اماں کو میری شادی کی فکر نے اتنا گھلایا کہ بیمار پڑ گئی۔ بدقسمتی سے میرے لیے جو بھی رشتہ آیا، چھان بین کرنے سے کچھ نہ کچھ غلط نکل آتا، تبھی والد منع کر دیتے۔ میرے بعد کی 3 بہنیں بھی جوان ہو گئی تھیں، تبھی اماں کو کیوں نہ فکر ہوتی۔ اوپر سے جو رشتہ دار عورت آتی، ایک ہی بات کہہ جاتی، رقیہ بہن، نادیہ کے ہاتھ پیلے کر دو ورنہ شادی کی عمر نکل جائے گی۔ عمر نکل جائے گی والے فکرے نے گویا میرا تو ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ جب بھی اماں کے کان اس فکرے کو سنتے، ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ حالانکہ مجھے گریجویشن کیے ابھی 2 سال ہی گزرے تھے۔ ان 2 سالوں میں میں بوڑھی تو نہ ہو گئی تھی، جو والد نے بالآخر میری شادی سلیم سے کرنے کی ٹھان لی۔ حالانکہ سبھی نے کہا یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، وہی بات کہ ہونی ہو جاتی ہے، تقدیر اسی سے لکھی ہوگی۔ شادی کی پہلی رات دولہا نے بتا دیا کہ ایک بار ان کے نازک دل کو ٹھیس لگ چکی ہے۔ ایک لڑکی سے محبت کی تھی، والدین نہ مانے تو اس بیچاری نے خودکشی کر لی۔ تبھی میں نے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، لیکن والدہ نے رو رو کر مجھ کو شادی پر مجبور کر دیا۔ اور بھی کئی لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں، زیور لے کر آ جایا کرتی تھیں کہ چلو بھاگ چلیں اور شادی کر لیں، لیکن میں ایک شریف انسان ہوں، ان کو نصیحت کر کے واپس کر دیا کرتا تھا۔ خوشی کی پہلی رات کی پہلی گھڑی میرے کانوں نے اپنے جیون ساتھی سے ایسے عجیب و غریب بول سنے تو سیج پر ہی مر جانے کو جی چاہنے لگا۔ اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو بھی گیا تھا تو یہ باتیں بعد میں اٹھا رکھتے۔ ان کی ساری باتیں سنتی رہی اور ان کا منہ تکتی رہی۔ بلا شبہ شکل و صورت کے اچھے تھے، تعلیم یافتہ تھے۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی میرا جیون ساتھی پڑھا لکھا ہو تاکہ ہم دونوں زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل مل کر قابو پا سکیں۔ ہماری شادی کو چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز کہنے لگے، مجھ کو تو والدین کے آگے سر جھکانا پڑا، ورنہ میں تو شادی کے لیے رضامند نہیں تھا۔ بات دراصل یہ ہے، ایک لڑکی جس کے ہاتھ میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس نے مجھ کو شربت میں کوئی ایسی دوا گھول کر پلا دی تھی جس کی وجہ سے اب اولاد نہیں ہو سکتی۔ جس لڑکی کو مجھ سے پیار تھا اور میں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا، اس نے بدلہ لینے کی خاطر یہ دوا ایک جوگی سے لی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے دوا جوگی سے لی تھی اور اب آپ صاحب اولاد نہ ہو سکیں گے۔ کہنے لگے، اس کی ایک سہیلی نے مجھے بتایا تھا جو اس کے پیغامات لاتی تھی اور ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ مجھ کو لگا سلیم کے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہے یا پھر ان کا دل کسی اور میں اٹکا ہوا ہے، لیکن مجھ سے صاف کہہ نہیں سکتے تو ہی طرح طرح کے فسانے گھڑ کر میرا دل برا کرتے رہتے ہیں۔ خیر، میں نے ان باتوں کو دل پر نہ لیا، سنی انسنی کر دی۔ بس اسی قدر کہا، اللہ نے چاہا تو ہماری اولاد ضرور ہوگی، نہ بھی ہوئی تو مجھ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ تو میرے ہیں نا۔ نہیں چاہتی تھی کہ ہماری زندگی میں کوئی الجھاؤ آئے یا اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے۔ امی نے کہا تھا، شریف عورت معاشرے میں وہی کہلاتی ہے جو صبر کے پل صراط پر عمر بھر خاموشی سے چلتی رہے اور مرتے دم تک اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑے۔ میں ان کا ساتھ چھوڑنے کو نہیں بلکہ ان کے گھر عمر بھر ساتھ نبھانے آئی تھی۔ سب سے بڑا زخم یہ لگا، انہوں نے اپنے منہ سے جہیز کے بدلے نقد رقم طلب کی تاکہ کاروبار بڑھا سکیں، اور والد صاحب نے اپنا مال اسباب اونے پونے بیچ کر ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا تھا۔ کون جانتا تھا وہ کس قدر گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ شادی کو 5 سال گزر گئے، اولاد نہ ہوئی۔ میں نے اس محرومی سے سمجھوتا کر لیا۔ میں تو صبر سے دن کاٹ رہی تھی، ادھر ان کو پھر عشق ستم سوجی۔ ایک عورت کے یہاں آتے جاتے تھے اور مجھے علم نہ تھا، سکون سے تھی۔ ایک روز فون ملا کر میرے کان پر رکھا، بولے اس سے بات کرو، اس کو پہلے کہہ دیا تھا بات کرنا۔ اس نے السلام علیکم سے پہل کی۔ میں نے کہا آپ کون؟ بولی آپ اپنے ان سے پوچھ لیجئے گا، اور پھر فون بند کر دیا۔ میں ہکا بکا سلیم کا منہ تکنے لگی، کہنے لگی حیران نہ ہو، بڑی مالدار عورت ہے،
بیرون ملک لے جا کر میرا علاج کروائے گی، پھر ہمارے بچے ہوں گے اور ہم خوش و خرم زندگی گزاریں گے۔ ہم تو اب بھی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو اپنے ملک میں کروا لیجئے۔ کہنے لگے، نادیہ تم بھی کتنی معصوم ہو، تم سے فون پر بات کرانے کا مطلب یہ تھا، میں تم کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، میں نے تم سے غلط کہا تھا۔ اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی، اس نے خودکشی نہیں کی تھی، وہ تو زندہ ہے، مگر میرے غم جدائی میں زندہ درگور ہو چکی ہے۔ اب اگر میں نے اس کو سہارا نہ دیا تو وہ نیم جام مر ہی جائے گی اور اس کا خون تمہارے ذمہ ہوگا۔ اس کو اولاد کی آرزو نہیں، وہ صرف اتنا چاہتی ہے میں اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دوں، بلکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کے گھر والوں کی بھی یہی شرط ہے۔ اب اگر میں تم کو طلاق دینے کی بات کروں گا تو تم کبیدہ خاطر ہو جاؤ گی۔ اگر اپنی محبوبہ کو سہارا نہیں دیتا تو وہ جان سے جاتی ہے۔ میری مانو تو بغیر لڑے جھگڑے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میرا منہ سلیم کی باتیں سن کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ چت بھی میری پیٹ بھی میری، کہتی تو کیا کہتی۔ بولے، برا نہ مانو تو میں تم کو سوچنے کے لیے وقت دیتا ہوں، میری عزت رکھنا اور کوئی اچھا فیصلہ کر لینا۔ یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ اب میں نے کیا فیصلہ کرنا تھا، یہ تو ایسا ہی تھا کوئی ہاتھ میں آپ کو چھری دے کر کہے، لو میرا گلا کاٹو یا پھر اپنا کاٹ لو۔ اس روز میرے صبر کی حد ٹوٹ گئی، خوب روئی۔ سلیم گھر لوٹے، میری آنکھیں سرخ تھی۔ کہنے لگے، دیکھو میں بہت نرم واقع ہوا ہوں، میں تم کو دکھ نہیں دینا چاہتا اور نوشین کو بھی بچانا چاہتا ہوں۔ کیا کروں، 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ دیے ہیں، خدا جانے میرا کیا حال ہو۔ وہی ہوگا جو 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے والوں کا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ چاہیں شادی کر لیں، مگر مجھ کو طلاق کا دھبا ماتھے پر نہیں لگوانا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ کہتے ہیں تو میں آپ کو دوسری شادی کا اجازت نامہ لکھے دیتی ہوں۔ ابھی میری 3 بہنوں کی شادی ہوئی ہے، طلاق کا زیور پہن کر تو میں میکے نہیں جا سکتی، میرا نہیں تو ان کا خیال کریں۔ سلیم نے ان کا بھی خیال نہیں کیا اور زبردستی مجھے میکے لا کر چھوڑ دیا۔ ان دنوں یہ کراچی میں تھے اور میرا میکا پنجاب میں۔ میں ابھی سوچ رہی تھی کیسے ماں باپ کو یہ قصہ کہوں کہ ان کی طرف سے رجسٹری آ گئی ہے جو میں نے وصول نہ کی اور واپس بھجوا دیا۔ میں جانتی تھی کہ اس میں کیا ہوگا، انہوں نے رجسٹری واپس وصول کر لی اور دوبارہ نہ بھیجی۔ اس کے بعد سلیم کی طرف سے کوئی خط نہ ملا، انہوں نے فون کیا اور نہ ہی دوبارہ کوئی رجسٹری آئی۔ یوں ہی 3 برس بیت گئے۔ میں نے صبر سے یہ وقت گزارا، اپنے والدین سے کہہ دیا، نہیں آتے نہ آئیں، نہیں بلاتے نہ بلائیں، میں خود ملازمت کر کے گزارا کر لوں گی۔ میں نے بی ایڈ اور پھر ایم ایڈ کر لیا اور ایک اسکول میں ملازمت اختیار کر لی۔ اسی اثنا میں شوہر کے عشق کی داستان برادری میں گونجنے لگی تو نشین کی ماں کو کسی نے بتا دیا کہ سلیم نے تم سے غلط کہا ہے، اس نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ دراصل اس نے طلاق نہیں دی ہے، وہ کبھی بھی نادیہ کو واپس گھر لا سکتا ہے۔ اس پر لڑکی کی ماں برگزشتہ ہو گئی، لڑکی بھی بدظن ہوئی اور صاحب کا عشق اپنی موت آپ مر گیا۔ بہت عرصے تک پریشان رہے۔ میں پڑھے لکھی نہ ہوتی تو غم کے اندھیرے مجھے نگل گئے ہوتے، لیکن علم کا چراغ میرے دل میں تھا اور میں اس کی روشنی کو بڑھاتی رہی۔ میں نے گھل گھل کر مرنے اور ٹھنڈی آہیں بھرنے کی بجائے بی ایڈ اور ایم ایڈ کیا۔ یوں میرے ہاتھ مضبوط ہو گئے، مجھ کو نہ صرف پکی گورنمنٹ ملازمت ملی بلکہ معقول تنخواہ بھی ملنے لگی۔ ہاتھ میں پیسہ ہو، آپ کسی کے محتاج نہ ہو تو عزت بھی بڑھتی ہے اور زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ میں محنت سے پڑھاتی، نہ صرف اسکول میں عزت ملی، شاگردوں کے والدین سے بھی ستائش کے حقدار ٹھہرتی۔ میری زندگی پہلے سے اچھے گزرنے لگی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک غیر ذمہ دار اور بچکانہ ذہن رکھنے والے نامکمل انسان سے نجات پائی ہے۔ سلیم سے تو تحفظ کی بجائے غلامی ملی تھی، تحفظ تو مجھ کو اپنی تعلیم اور محنت سے ملا۔ اور سچ بات تو یہ ہے، عورت کو گھر کا سکون اور تحفظ اچھے شوہر سے ملتا ہے۔ میری وجہ سے میری بہنوں کے اچھے گھروں میں یوں رشتے ہوئے کہ میرا ملنا جلنا اچھے گھرانوں میں میرے شاگردوں اور میرے کولیگ سے ہوا ہے، اور اسی جان پہچان کے باعث اچھے رشتے بھی مل گئے۔ اب میں بہت آرام سے تھی، کبھی اپنی اجڑی زندگی کا خیال آ بھی جاتا تو افسوس نہ ہوتا، خود کو سمجھا لیتی کہ نادیہ، زندگی میں اور بھی اچھے مقصد ہوتے ہیں ایک شوہر کے سوا۔ انسان سوچتا کیا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، وقت کروڑ لیتا ہے۔ وقت نے جب کروڑ لی تو اس بار سلیم نشانے پر آ گئے، ان پر مصیبت پر کھولے کھڑی تھی۔ اتفاقاً ایسا حادثہ ہوا کہ میری طرف آ رہے تھے، ریل کے نیچے آ گئے۔ لوگوں نے پلیٹ فارم سے اوپر کھینچ تو لیا، مگر دونوں ٹانگیں اس قدر زخمی ہو گئیں کہ وہ ٹانگوں سے محروم ہو گئے تھے۔ جب تکلیف حد سے بڑھی تو خدا یاد آیا اور مجھ کو سندیسہ بھیجا۔ انہوں نے
میرا دل دکھایا تھا، مگر سینے میں دل ہی تھا، پتھر تو نہ تھا۔ احوال سنا تو اسی وقت چھٹی کی درخواست لکھ کر اسکول میں دی اور سلیم کے پاس پہنچی جو ہسپتال میں تھے۔ مجھ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ بولے مجھے یقین تھا تم آ جاؤ گی، مجھ کو تمہاری ضرورت ہے۔ ان کی حالت ایسی نہ تھی کہ ایک پل بھی ان کو چھوڑ کر جاتی کہ پلنگ کی پٹی سے لگ کر رہنا تھا اور اپنے زخمی و معذور شوہر کا سہارا بننا تھا۔ میں نے دن رات ان کی خدمت کی، یہاں تک کہ وہ بیساکھیوں پر چلنے کے قابل ہو گئے تھے۔ وہ روتے تو میں تسلی دیتی، پیار محبت سے پیش آتی، کہتی شکر کیجئے آپ کی زندگی بچ گئی ہے۔ کہتے ہاں میں خوش ہوں کہ اسی دنیا میں تمہارے دل دکھانے کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ موت نے میری شہرک کے نزدیک آ کر مجھ کو یہ سبق دیا ہے، ایک شریف اور اچھی بیوی کیسی دولت ہوتی ہے، یہ دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ مجھ کو کہا اب لوٹ کر میکے مت جانا، میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا۔ کہتے تھے بے شک اپاہج ہو چکا ہوں مگر عقل تو اب آئی ہے، کچھ رقم کا انتظام کر دو، میں دکان کر لوں گا، خود کماؤں گا اور تم آرام سے گھر میں رہو گی۔ وہ عارضہ دل تھے، تبھی ان کی خواہش کا احترام کیا۔ ان کو احساس محرومی کے نیچے سے نکالنے کی خاطر میں نے اپنی جمع پونجی سے انہیں دکان کھول دی۔ وہ بھی کراچی نہ گئے، ملتان ہی میں رہ گئے جہاں میری نوکری تھی۔ نوکری تو میں نے نہ چھوڑی لیکن ان کی دکان بھی چل پڑی۔ لوگ اپاہج ہونے کی وجہ سے ہمدردی کے باعث ان کی دکان سے سودا سلف خرید لیتے تھے۔ محلے بھر نے سلیم کی دکان سے سودا لینا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے روپیوں سے ان کے ہاتھ بھر گئے اور پھر جھولی بھر روپیہ روز منافع کمانے لگے۔ سچ ہے انسان جب سیدھی راہ پر آ جاتا ہے تو خدا بھی اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک یتیم لڑکے کو پہلے ہی دن ملازم رکھ لیا تھا جو سامان اٹھا کر دیا کرتا تھا، وہ بھی مصیبتوں کا ستایا ہوا بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ترس کھایا، ہم نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب زندگی کے دن زیادہ سکون سے گزرنے لگے تھے۔ سسر کی وفات ہو گئی تو میری ساس اور نند اکیلی پڑ گئی۔ تب سلیم نے کہا اگر تم برا نہ مانو تو میں چاہتا ہوں میری والدہ اور بہن بھی ہمارے ساتھ آ کر رہیں۔ اگرچہ ان دونوں خواتین نے یہی چاہا تھا کہ مجھ کو طلاق دے کر اپنی خوشی کو پورا کر لیں، یعنی نوشین سے شادی کر لیں، اور جب میں میکے میں تھی انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ نہ کیا، نہ مجھے ملنے آئے اور نہ ہی فون پر بات کی تھی۔ پھر بھی میں نے یہی چاہا اگر وہ ہمارے پاس آ کر رہنا چاہیں تو آ جائیں۔ سلیم ان کے اکلوتے بیٹے تھے، ساس اب ضعیفی کی جانب محو سفر تھی۔ تبھی میں نے ایک بار پھر صبر سے کام لیا اور ساس نند کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بتاتی چلوں کہ میری نند کو طلاق ہو چکی تھی، اس لیے وہ میری ساس کے پاس رہتی تھی۔ یہ سلیم کی بڑی بہن تھی۔ میری نند کے 2 بچے تھے، ان کی روزی روٹی کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح انتظام کر دیا۔ پہلے وہ اسکول نہیں جا رہے تھے، اب اسکول بھی جانے لگے۔ ساس نند کو پہلے مجھ میں نقص نظر آتے تھے، اب گن نظر آتے ہیں اور وہ میرے گن گانے لگی۔ کیا ہی اللہ کی قدرت ہے کہ کبھی جو کسی کی نظر میں 2 کوڑی کا ہوتا ہے پھر وہی لاکھوں میں ایک ہو جاتا ہے۔ سلیم تو اس حادثے کے بعد ایسے بدل کے کہ جو دیکھتا کہتا کہاں گیا وہ چکر باز، یہ وہ تو سلیم نہیں، یہ ایک فرشتہ صفت انسان بن گیا ہے۔ تب میں سوچتی کبھی تو دکھ انسان کو کندن بنانے کا کام کرتے ہیں۔ ایک وہ زندگی تھی جب سلیم مجھے طرح طرح کی باتوں سے خوفزدہ رکھتے تھے، اور ایک یہ زندگی تھی کہ چٹیل میدان کی سپاٹ کہیں رویدگی اور نہ پھل پھول مگر دل پھر بھی مطمئن اور طمانیت سے بھرا ہوا، اور یہ طمانیت بھی خدا کی دولت ہوتی ہے۔ یہ دولت اس کی دین ہے، جس کو چاہے دے دے اور جس سے چاہے لے لے، اس کے بدلے بے سکونی سے اس کا کلیجہ پھڑ پھڑا کر رکھ دے۔ اب ہم میاں بیوی کے گرچہ آپس میں قرب نہیں تھا مگر ہمارے دل ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب تھے، جیسے ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کو چھوڑ کر جاؤں گی، پھر بھی وہ منت سماجت کرتے تھے، نادیہ خدارا مجھے کبھی چھوڑ کر نہ چلی جانا۔ لوگ لاکھ کہیں عورت کے حقوق ہوتے ہیں اور مشرقی عورت مجبور ہوتی ہے، مگر میں ایسا نہ کہوں گی۔ مجھے اپنے مشرقی عورت ہونے پر کل بھی فخر تھا اور آج بھی ہے۔ حالات سے کبھی دکھی بھی ہو جاؤں تو یہی سوچ لیتی ہوں اگر میں معذور ہوتی یا بانجھ ہوتی یا حالات برعکس ہوتے تو کیا شوہر میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا، کیا وہ مجھ کو چھوڑ کر چلا جاتا؟ دل کہتا ہے نہیں، ہم مشرق والے ہر حال میں نباہ کرتے ہیں۔ بیوی معذور ہو جائے تو شوہر اسے پھینک نہیں دیتا، شوہر معذور ہو جائے تو بیوی اس کو چھوڑ کر نہیں چلی جاتی۔ ہمارے یہاں ہر حال میں نباہ کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ میاں بیوی میں یہی احساس وفا اس رشتے کو پائیدار اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کیا خیال ہے دوستو، ایسی ہی محبت ہونی چاہیے نا؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
کاش کہ سب لڑکیاں نادیہ جیسی ہو جائیں اور سب لڑکے ایسے ہی سچی محبت کرنے والے بن جائیں جیسے سلیم نے ایکسیڈنٹ کے بعد کی تھی۔ دوستو کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔